لیکن اس نے کھانا مزید اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ دسترخوان سے بھی جلدی اٹھ گیا۔ مجھے نہ تو اس کے سرخ چہرے کی وجہ نظر آ رہی تھی، نہ ارمغان کی مسکراہٹ کی۔ کھانا کھا کے سب لوگ ہی پھپھو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ شارق کہنے لگا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارمغان کہنے لگا شارق بھائی میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ ارمغان کا پورشن اوپر والا تھا، لیکن وہ وہاں رہتا نہیں تھا کیونکہ اوپر کی بنسبت نیچے کمرے زیادہ تھے، گیسٹ روم بھی نیچے بنے ہوئے تھے اور ارمغان کا کمرہ بھی نیچے تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بہرحال گیسٹ روم میں وہ شارق کو چھوڑ کے سیدھا کچن میں آیا۔ میں اس وقت سارے برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ کچن میں آتے مجھے کہنے لگا دیکھا تم نے کیسا منہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا؟ میں نے کہا ہاں ہو تو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کہنے لگا پتہ ہے میں نے کیا کیا، بریانی کی ڈش کے اوپر سرخ مرچیں ڈال دیں، اس کے اوپر تھوڑے سے سفید چاول ڈال دیے اور سب سے پہلے میں نے ڈش کے چاول شارق کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ لیکن کمال ضبط ہے بندے کا، لال مرچ والی بریانی بڑے مزے سے کھا گیا۔ یہ سن کے میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ تالی ماری۔ میں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ویل ڈن۔ وہ کہنے لگا پیسے حلال کرنا جانتا ہوں میں۔ اس نے اپنے کالر کھڑی کرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا بس ایک بار شارق شادی سے انکار کر دے، میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ میری بات سن کے وہ شیلف پہ بیٹھ گیا۔ میں برتن دھونے لگی۔ وہ کہنے لگا ویسے آپس کی بات ہے کزن، لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے نا، یہ سب شادی سے پہلے ہے، شادی کے بعد سب مرد ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اس طرح سے تو تم کسی سے شادی نہیں کرو گی۔ میں نے کہا اور کیا، ارے شادی کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے۔ دیکھو میرا خواب ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی نامور یونیورسٹی میں جاؤں، بس مجھے رزلٹ آنے کا انتظار ہے۔ مجھے پوری امید ہے مجھے اسکالرشپ ملے گی۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو، لیکن چلو پڑھ بھی لو، اپنا خواب پورا کر بھی لو، شادی تو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عورت کیا بس اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ شادی کرے، بچے پیدا کرے؟ نو نتھنگ۔ وہ کہنے لگا خیر مجھے کیا لگے۔ وہ شیلف سے نیچے اترا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ یوں تو ارمغان کا بھی شادی کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، مجھ سے 1 سال ہی بڑا تھا، لیکن نہ تو اس نے تعلیم پہ توجہ دی تھی، نہ ہی تایا ابا کے کام اور کاروبار پہ۔ جب تایا ابا بہت ڈانٹتے تھے تو ان کی دکان پہ چلا جاتا تھا، ورنہ یونیورسٹی جانے کے بہانے بناتا رہتا تھا۔ حالانکہ وہاں پہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا، بس ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھتے پڑھتے مجھے رات کے 11 بج گئے، کیونکہ کچن کا سارا کام میرے ذمے آ چکا تھا۔ میں جلدی سے سو گئی، لیکن ایسے لگا کہ ابھی سوئی اور ابھی اماں نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں نے کہا اماں ابھی 3 بجے ہیں۔ وہ کہنے لگی سارے گھر کی سحری تم نے تیار کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ باقی سب کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے کیا؟ بھئی وہ سب اپنے اپنے پورشن میں رہتے ہیں، وہاں پہ سحریاں کریں، میں نہیں بنا رہی، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ میں نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ میری والدہ نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا، کہنے لگی چلو جاؤ سب کے لیے سحری بناؤ تاکہ سلیمہ کو لگے کہ تم بہت سگڑ ہو۔ میرا جی چاہا میں اپنا سر پھوڑ لوں، جیسے پھپھو کا بیٹا میرے لیے آخری رشتہ تھا، آخری بھی ہوتا نا تو میں نہ کرتی۔ بہرحال میں کچن میں کھڑی تھی، حالانکہ میری والدہ میرے ساتھ لگی تھیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے پورے 50 پراٹھے بنائے تھے، پورے 50۔ تقریباً سبھی لوگ نیچے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تائی اماں کہنے لگی نورین تم نے کیا بچی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں؟ ارے ہمیں بھی جگا دیتی، ہم مل کے سحری کی ساری تیاری کر لیتے۔ ٹھیک ہے سلیمہ آئی ہے، سب کا دل ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے سحری کریں، افطاری کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ سارا بوجھ تم نے بچی پہ ڈال دیا۔ دسترخوان پہ سب خواتین اور مرد حضرات بیٹھ چکے تھے۔
اماں بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہی تھیں ساری سحری میری ماہین نے تیار کی ہے، اور پھپھو تو سب کچھ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھیں۔ سب سحری کر چکے تھے، مجھ سے بامشکل ایک ہی روٹی کھائی گئی تھی، حالانکہ میں سحری بہت ڈٹ کے کرتی تھی، لیکن جب ایک بندہ 50 روٹیاں بنائے گا تو اسے کیا بھوک خاک لگے گی۔ بہرحال دوسری ترکیب ارمغان نے یہ آزمائی کہ شارق کے سامنے یہ ثابت کرنے لگا کہ مجھے کوئی کام طریقے سلیقے سے نہیں آتا، بس سب لوگ مجھے مجبوراً برداشت کرتے ہیں۔ جب شام کی چائے میں نے بنا کے سب کے سامنے رکھی تو ارمغان نے شارق کے کپ میں نمک ڈال دیا، اور میں حیران اس بات پہ تھی کہ وہ بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پی گیا۔ وہ ارمغان کی کسی بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی 5واں روزہ ہی گزرا تھا جب پھپھو نے یہ اعلان کر دیا کہ پہلے ہی عشرے میں وہ مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کے میں نے کھا جانے والی نظروں سے ارمغان کو دیکھا تھا، جو خود بھی کچھ پریشان تھا۔ جیسی افطاری ختم ہوئی، میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں چلو تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤں، سلیمہ نے پورا 1 لاکھ دیا ہے تمہاری منگنی کا جوڑا اور سارے سامان وغیرہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ خود